تو اندازہ لگاؤ کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کے لیے اللہ 3 نبیوں کو مزدوری پہ لگا دیتا ہے، اور جو یتیموں کا جان بوجھ کے مال کھاتا ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ حضرت خضر علیہ السلام نے 3 کام کیے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، انہوں نے بتایا بعد میں۔ نمبر 1 یہ کہ جس کشتی میں ہم سوار ہوئے تھے اس کے تختے میں نے اس لیے توڑے تھے کہ اس کے بعد ایک بادشاہ تھا، وہ ہر اچھی کشتی کو قبضے میں لے رہا تھا، مجھے پتا تھا، تو میں نے اس کو اچھی نہیں رہنے دیا تاکہ قبضے میں نہ جائے۔ جب کسی حکمران کا جلسہ آتا ہے تو پھر وہ اچھی گاڑیاں قابو کر لیتے ہیں رات ہی، ہے نا، اور کھٹارا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں نے اس کو کھٹارا کر دیا تاکہ اس کو پکڑا نہ جائے، اور جب ان کی چیک پوسٹ گزر گئی اس کے بعد میں نے پکڑ کے تختے دوبارہ لگا دیے۔ تو یہ قانون ہے کہ بڑی شر سے بچنے کے لیے چھوٹی شر کو قبول کیا جاتا ہے، موت سے بچنے کے لیے بخار کو قبول کیا جاتا ہے، یہ قانون ہے۔ تو اسی طرح اس کے برعکس قانون ہے کہ بڑی خیر کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹی شر قبول کی جاتی ہے۔ آپ نے نفلی عمرہ کرنا ہے، نفلی عمرہ، فرضی نہیں۔ اب آپ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے وائلیٹ کریں گے بہت زیادہ چیزیں، آپ کو ہو سکتا ہے وہ آپ کا بیمہ بھی کریں، انشور کریں، اور تصویریں بھی 1000 کو آپ کو بنوانی پڑیں گی، اس کے لیے کئی ایسے کام کرنے پڑیں گے جو شریعت کے خلاف ہیں، مگر ایک بڑا مقصد ہے عمرہ، اس کے لیے آپ اس کو جائز قرار دو گے۔ تو بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی کو قبول کرنا اور بڑی مصلحت کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹی شر کو قبول کرنا، یہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 2 یہ تھا کہ وہ بچہ جو تھا اس نے بڑے ہو کر والدین کا سردرد بننا تھا۔ مجھے پتا، اللہ نے مجھے بتا دیا کہ بچہ بڑا ہو کر بڑا نقصان کرے گا۔ آپ لوگ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بہت تنگ کرتا ہو والدین کو، بہت ہر برائی اس میں ہو، ہر شکایت اس کی والدین تک آ رہی ہو، وہ بسا اوقات آگ کر دیتے ہیں، بسا اوقات تھانے میں ان کو جیل میں کروا دیتے ہیں، بسا اوقات قتل کروا دیتے ہیں۔ تو یہ سب ہو رہا ہوتا ہے، وہ ان کا اپنے جنا ہوا بچہ ہوتا ہے، تو وہ کرتے ہیں نتیجہ دیکھنے کے بعد۔ تو مجھے رب نے نتیجہ دکھا دیا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور جو تیسرا تھا واقعہ کہ انہوں نے ہم سے مزدوری بھی ہمیں نہیں دی اور کھانا بھی نہیں دیا، اور ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ تو اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، یہ 2 بچے تھے یتیم، ان کا والد بڑا نیک تھا، وکان ابوہما صالحا، باپ نیک تھا، یتیم بچوں کے لیے کچھ سونا بنیاد میں رکھ کر اس نے دیوار بنائی تھی، اور مجھے پتا تھا۔ تو وہ دیوار گرنے والی تھی، گر جاتی تو آہستہ آہستہ سونا ظاہر ہو جاتا، لوگ لوٹ لیتے۔ تو میں نے وہ دیوار دوبارہ کھڑی کر دی، جب تک اب پھر گرنے والی ہوگی اس وقت تک یہ جوان ہو چکے ہوں گے۔ تو اندازہ لگاؤ کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کے لیے اللہ 3 نبیوں کو مزدوری پہ لگا دیتا ہے، اور جو یتیموں کا جان بوجھ کے مال کھاتا ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ اس کے بعد واقعہ ذوالقرنین کا۔ یہ بادشاہ تھا، پوری زمین کا بادشاہ تھا۔ ذوالقرنین کا معنی ہوتا ہے 2 صدیوں والا۔ ہم بھی 2 صدیوں والے ہیں سارے، ہم نے 1900 بھی دیکھا ہے، 2000 بھی دیکھا ہے، لیکن ہم تو اس کا آخر اور اگلی کا شروع دیکھا ہے۔ اس نے مکمل صدیاں، بڑی عمر والا بڑا عادل بادشاہ تھا۔ چلتے چلتے پہلے وہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں پہنچا، اور پھر وہ ہر جگہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا، ان کی حاجات، ان کے مطالبے پورے کرتا کرتا چلتا چلتا وہاں پہنچا جہاں سورج
طلوع ہوتا ہے. تو یہ جو تازہ تصور ہے وہ تو یہ ہے کہ سورج غروب ہوتا ہی نہیں. زمین گھومتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے طلوع ہو رہا ہے اور غروب ہو رہا ہے. زمین کی ہر جگہ طلوع ہونے کی جگہ ہے, ہر جگہ غروب ہونے کی جگہ ہے. گیند گھوم رہی ہے اور سورج لائٹ مار رہا ہے. تو اس سائنسی تھیری کے مطابق تو کوئی طلوع ہونے کی جگہ نہیں اور کوئی غروب ہونے کی جگہ نہیں ہے, ساری زمین ہی طلوع ہونے کی غروب ہونے کی. مگر آیات کا یہ تصور کہ وہ وہاں گیا جہاں طلوع ہوتا ہے اور وہ ایک گرم چشمے میں غروب ہو رہا تھا یا طلوع ہو رہا تھا, اور غروب ہونے کی جگہ پر گیا. تو یہ ان لوگوں کے دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ زمین چپٹی ہے مگر روٹی توے کی طرح گول ہے, اور یہ اتنی بڑی ہے جتنا آسمان بڑا ہے. یہ بھی ایک نظریہ دنیا میں چل رہا ہے. بہرحال پھر وہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں پہنچا, ایک جگہ تھی کوئی, وہاں پر لوگوں سے کہا ہاں بتاؤ تمہارے کیا مسائل ہیں. وہ کہنے لگے ہم تیرے لیے چندہ جمع کر دیتے ہیں, آپ یہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو درہ ہے نا اس کو بند کر دو. 3 طرف پہاڑ ہیں اونچے اونچے, اور وہاں تو چڑھنے کی کوئی شکل نہیں, سیدھے پہاڑ ہیں. یہ ایک درہ ہے جہاں سے یہ یاجوج ماجوج نکلتی ہے, اور باہر نکل کر کوئی شکل نہیں, قتل غارت ہر قسم کا فساد مچاتے ہیں. تو آپ اس کو بند کر دیں. کہا ٹھیک ہے, چندے وندے کی ضرورت نہیں, میں بادشاہ ہوں, لیکن آپ مجھے افرادی قوت دو. پہاڑ جن پہاڑوں میں لوہا پایا جاتا تھا وہاں سے لوہے والے پتھر لائے گئے, 2 دیواریں بنائی گئیں. پھر کہنے لگا کہ مجھے تانبا دو. تانبا دیا لوگوں نے, تو دونوں دیواروں کے بیچ میں تانبا ڈال دیا گیا. پھر دونوں طرف لکڑیاں لگا کر کے آگ لگا دی, تو تانبا پگھل کر کونوں خدروں میں گھس کر دونوں دیواروں کو ایک کر دیا اس نے. تو کہنے لگا کہ یہ یاجوج ماجوج فمستطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا, اتنی اونچی دیوار ہے کہ اس پر یہ چڑھ نہیں سکتے, اور اتنی مضبوط ہے کہ اس میں سوراخ نہیں کر سکتے. تو اب آپ ان کی شر سے محفوظ ہو جاؤ گے. یہ دنیا میں ہے, یاجوج ماجوج دنیا میں, اور انسان کی اولاد ہے, آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہے, مگر تعداد میں بہت زیادہ ہے. تو اب یہ کہتے ہیں جی گلوبل وہ کیا بولتے ہیں میپ ہے ہمارا, اور ہم نے چپا چپا زمین کا اس کی تصویریں بنا لی ہیں, اور کوئی چیز ہم سے اوجھل نہیں ہے. تو اگر نہیں اوجھل تو بتاؤ پھر یاجوج ماجوج کا ہیں. کتنی صدیاں دنیا کو یہ نہیں پتا تھا کہ امریکہ بھی ہے. وہ کولمبس نے جا کے تلاش کیا تھا اس کو, اور وہ سمجھتے تھے ہم ہی صرف دنیا ہے اور کوئی دنیا ہے ہی نہیں, اور یہ سمجھتے تھے ہم ہی دنیا ہے اور کوئی دنیا ہی نہیں ہے. تو اب بھی زمین کے یا تو کوئی ایسے کونے ہیں جس کا کسی کو پتہ نہیں, وہاں وہ رہتے ہیں, وہ تھوڑے سے نہیں ہیں, بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں, کروڑوں میں ہیں. یا پھر یہ کہ ان کو پتہ ہے اور یہ بتاتے نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے تو دجال کے ساتھ مقابلہ ہوگا, یہودیوں کے ساتھ مقابلہ ہوگا. ہر پتھر اور درخت بول بول کر کہے گا میرے پیچھے یہودی ہے, اس کو قتل کرو. اس کے بعد اللہ فرمائے گا عیسیٰ میں اپنی ایک ایسی مخلوق کو چھوڑنے جا رہا ہوں جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے, تو تم طور پہ چڑھ جاؤ. وہ اپنے مجاہدوں کو لے کر طور پہ چڑھ جائیں گے. اللہ یاجوج ماجوج کو کھولے گا, پوری زمین پر فساد مچائیں گے, کسی کو نہیں چھوڑیں گے. پھر وہ آسمان کی طرف نیزے پھینکیں گے تو وہ اللہ کے حکم سے سرخ ہو کر واپس آئیں گے. وہ کہیں گے لو جی دنیا بھی مار دی ہم نے اور آسمان والے بھی مار دیے. اس کے بعد ان کی گردن پہ ایک پھوڑا نکلے گا جس سے وہ ایسے مریں گے جیسے بجلی بند ہونے سے بتیاں بجھ جاتی ہیں ایک دم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت واپس پہاڑ سے اتریں گے تو دیکھیں گے ہر جگہ سڑان ہی سڑان ہے, کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں. اندازہ لگاؤ کتنے ہوں گے وہ, کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں. تو پھر وہ اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہم کہاں بیٹھیں؟ تو اللہ پرندے بھیجے گا, وہ ان کو اٹھا کر کے کسی نامعلوم جگہ پر لے جائیں گے.
تو یہ واقعہ قرآن میں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ چائنا یاجوج ماجوج ہے، کوئی کہتا ہے یہ ترکی یاجوج ماجوج ہیں. بھئی وہ تو چھوٹیں گے، یہ تو چھوٹے ہوئے ہیں، یہ تو آتے جاتے ہیں یہاں پہ. سب غلط باتیں ہیں. اس کے بعد سورہ مریم ہے. تو مریم علیہ السلام کا اس میں پہلے قصہ حضرت زکریا کا ہے. جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس کنڈی بند ہے، دروازہ بند ہے، اور ایسے رزق دیکھے جو حضرت زکریا نے لا کر نہیں دیے تھے، تو کہنے لگی اللہ نے دیے ہیں. تو کہنے لگے جب رب بغیر اسباب کے تجھے رزق دے سکتا ہے تو میں بوڑھا اگرچہ ہو گیا ہوں مجھے بھی بچہ دے سکتا ہے. امید بنا کے دوبارہ رب سے مانگنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے. دوسرا واقعہ اس میں مریم علیہ السلام کا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین بھیجے اور کہا کہ میں آپ کو بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. کہنے لگی وہ کیسے، میری تو شادی نہیں ہوئی. کہا یہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نشانی بنانے جا رہا ہے. بڑی پریشان. اب اپنے آپ پہ رہ کر سوچو کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو تو وہ کہیں منہ دینے کا ہوتا ہے، اور کیا حالت. اور اس نیک پاک مریم اور اس کے ساتھ یہ، اور وہ کیسے کتنی پریشان ہوگی. اللہ فرماتے ہیں آپ سائڈ پر بیٹھ جاؤ کہیں کھجور کے درخت کے نیچے میں پانی نکال دیتا ہوں، پانی پیو، کھجوریں کھاؤ، موج کرو. اگر کوئی انسان نظر آئے اور پوچھے تو اس کو کہنا کہ میرا روزہ، میں بات نہیں کروں گی. ان کو بچے کو عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم کے پاس آ گئے. انہوں نے وہی سوال کیے یہ کیا ہو گیا. اس میں لفظ ہیں ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بدکار تھی، تیرے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا. اس سے علماء یا لوگ نکالتے ہیں مکافات عمل، کہ اگر تیرے باپ نے کسی سے غلط کیا ہوتا یا تیری ماں نے تو پھر اس کا بدلہ تجھ سے ہو سکتا تھا. جب وہ نیک تھے تو تیرے ساتھ ایسے کیوں ہوا. بہرحال بچہ بول پڑا اور اس نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا. تو یہ قصہ یہاں پر بیان ہوا ہے. اس کے بعد حضرت بہت ہی 2-3 آیتوں کے قصے ہیں. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسماعیل اور ادریس علیہ السلام، ان سب کے قصے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا شدت سے رد کیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے. قریب ہے کہ اس جملے کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور پہاڑ گر جائیں اس جملے کی زہر کی وجہ سے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے. اتنا خطرناک جملہ ہے. اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے. طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی والی آیات بیان کی ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ ہے. ایک صحابی اپنی لونڈی کو لے کر آیا، کہتا ہے حضرت میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کا ایمان چیک کر لیں، مومن تو آزاد کر دیتا ہوں. آپ نے اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ اس کا ایمان چیک کرو تو کیا کرو گے؟ کلمہ سنا. ہاں آپ نے کلمہ نہیں سنا. فرمایا تو بتا اللہ ہے کہاں؟ کہتی ہے آسمانوں پہ. اچھا میں کون ہوں؟ کہتی ہے انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا 100 نمبر ہے اس کے پاس ہے، آزاد کر دو. ہمارے معاشرے کے میجورٹی کے لوگ اللہ کو عرش پہ نہیں مانتے، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. تو اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں اللہ عرش پہ ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا قصہ ہے جو کہ بار بار بیان ہو چکا ہے. اور بنی اسرائیل نے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان پر احسانات کیے. من سلوا کھلایا ان کو، پتھروں سے پانی نکال کر دیا، سمندر پھاڑ کے راستہ دیا، بادلوں کا سایہ دیا. اور جناب موسیٰ علیہ السلام طور پر رب کی ملاقات کے لیے گئے، پیچھے سے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. یہ اس طرح کے لوگ ہیں. اس کے آخر میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا مکالمہ
اور ان کا کہنا کہ تم یہ کھا لو درخت جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور وہ غلطی کر لینا اور ان کو جنت سے نکال دیا جانا، اس کا تذکرہ ہے۔ اور آدم علیہ السلام کا توبہ کر کے رب کا بندہ بن جانا، اور ابلیس کا تکبر کر کے اللہ کا شریک بن جانا، اس کا تذکرہ ہے۔ ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ غلطی ہو جائے تو جھک جاؤ، اعتراف کرو اور توبہ کرو، تکبر نہ کرو، رب کی بات کو کا رد نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔